الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ گراں قدر بزرگان کرام، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور وہ اختصار ایک عقل مند آدمی کی سمجھ میں آنے والا ہے، نہ صرف سمجھ میں آنے والا ہے بلکہ وہ اس کے فہم اور ادراک کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے بنایا ہے، اور وہ سب کا سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ رب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ خلق لکم، وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کی دوسری جگہ پر، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائبین، اور سورج اور چاند بنائے جو مسلسل چل رہے ہیں، جن کے چلنے سے انسانی زندگی کا وقت چل رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، زمین کے اندر نہریں چلا دی ہیں، معیشت تمہارے لیے اللہ نے بہترین طریقے سے تمہارے سپرد کر دی ہے، تمہیں اس کی سمجھ عطا کر دی ہے، تمہیں اس کا فہم عطا کر دیا ہے، تم چلتے پھرتے کاروبار کرتے ہو، اپنی معیشت کے لیے محنت و مشقت کرتے ہو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تمہیں چاہیے تھا رب نے وہ تمہیں دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا شروع کر دو، تعداد کو شمار میں لانا شروع کر دو کہ اللہ نے میرے پر کیا نعمتیں کر رکھی ہیں، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن جو انسان ہے وہ ناشکرا ہے۔ ایک انسان کے پاس دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اچھا گھر گاڑی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رب نے دیا ہی کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا ہے کہ میں اس کی نعمت کا شکر گزار بنوں۔ اما اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعم فیقول ربی اکرمن، جب اس پر کوئی نعمت آتی ہے، کوئی آسانی آتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے رب نے نواز دیا، لیکن جب کوئی تنگی کا وقت آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا ہوں، ساری سختیاں میرے پہ کیوں آتی ہیں۔ اس انسان کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یحسب ان لم یرہ احد، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بس جیسے پیدا ہوا ویسے آ گیا اور بس چلے جانا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے یہ تجھے دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ یہ اتنی بڑی نعمت کس نے دی ہے؟ وَلِسَانًا، یہ بولنے والی زبان کس نے دی ہے؟
وشفتین، اور اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ترتیب دینے والے ہونٹ کس نے دیے ہیں؟ وہدیناہ النجدین، اور پھر رب نے اس کو دو راستوں کی بہترین رہنمائی فراہم کی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دے دیں، اتنا سب کچھ دے دیا، تو پھر آخر میں انسان نے اللہ رب العزت کی ناشکری شروع کر دی۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتلایا کہ رب نے یہ وقت تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس وقت کے کئی سارے حصے بنائے ہیں، اس کو دن اور رات میں تقسیم کیا ہے، اس کو دن کے کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے، پھر رات کے کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے، پھر انسان کو اس وقت کے اندر اس کی زندگی کو ترتیب دیا ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک نومولود بچہ کہلاتا ہے، پھر وہ لڑکپن میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ رب کی طرف سفر کی جانب چل پڑتا ہے، پھر اس کے قبر کا مرحلہ ہے، پھر برزخی زندگی ہے، پھر قیامت کا مرحلہ ہے، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس وقت کو ایک ترتیب دے رکھی ہے۔ جب اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا تو پھر انسان کو اس بات کی ترغیب دی، اس کی تلقین کی، اس کا لازم بنایا کہ اس وقت کی قدر کرے جو رب نے اس کو دے رکھا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ انسان، ایک مومن انسان اور ایک کافر انسان کا فرق کیا ہے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، جس طرح مشرکین مکہ اور اس کے بعد آج تک چلے آ رہے ہیں، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت کی پہچان کا کیا طریقہ ہے، اس وقت کا امتیاز کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ وقت کیا ہے، کافر کے لیے کیا ہے۔ کافر کے لیے یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، ہماری زندگیاں تم ویسے خراب کر رہے ہو، اعمال کی طرف ویسے لگا رہے ہو، اللہ سے ڈراوا، قیامت کی باتیں، جنت جہنم کا تذکرہ، یہ فضول باتیں ہیں۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو، ایک اس بندے کو جس کے ذہن و دماغ میں، عقل اور شعور میں اللہ رب العزت کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی شان اور رفعت کو اللہ نے بٹھا دیا اور انسان نے اس کو کلمے کے ذریعے قبول کر لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مخاطب کر کے کہا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، پھر جس دن رب تم سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، رب بتلائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو کھول کر واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ زندگی کو فضول وقت نہیں تھا، یہ ایک ایسا وقت تھا جس کی تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ آج تمہیں رب بتلائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں، اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس دن ایک کتاب رکھی جائے گی، ایک بہت بڑا اعمال نامہ کھول کر رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جو مجرم تھے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، وہ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہمارا دماغ مانتا ہی نہیں ہے، ہماری عقل میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم دفن ہو جانے کے بعد زمین کا حصہ بن جائیں گے، ہم میں اور زمین میں فرق نہیں رہ جائے گا، پھر تم کہتے ہو اللہ زندہ بھی کرے گا۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو قیامت آنی ہے، ابھی ہم پر لے آؤ، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، حق اور باطل کا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، بے دھڑک ہو کر دنیا کی زندگی گزارو، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر بتلائیں گے کہ جو تم نے عمل کیا تھا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں صاف صاف واضح کر دیں گے، اور وہ کتاب تمہارے سامنے ایک ایک چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کرے گی۔ تو اس وقت مجرم کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، انتہائی بڑے سے بڑا عمل جو میں نے کیا تھا یا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو میں نے چھپ کر کیا تھا، الا احصاہا، اس کتاب نے تو کھول کر میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کی ذات کا، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا مظہر، اس کی شان اور طاقت بیان کی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وہ سب سے مضبوط ہے، قاہر ہے، فوق عباد ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، پھر وہ انسان کے اوپر وہ حفاظت کو اتارے رکھتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی موت کا وقت لکھا نہیں ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، پھر جب موت آتی ہے، توفته رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے پیامبر، قاصد، ملک الموت، وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، وہ اپنی ذمہ داری میں چوکتے نہیں ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ اس کو اس اللہ کی طرف لٹاتے ہیں، مولاہم الحق، جو اس کا حقیقی آقا تھا، جو اس کا حقیقی مالک تھا، جو اس کا حقیقی پیدا کرنے والا تھا، جو اس کا حقیقی رزاق تھا، جس کے دیے ہوئے ٹکڑے پہ اس نے ساری زندگی گزاری اور پھر اسی کی نافرمانی کرتا رہا۔ وہ رب کے پیامبر اس کی جان نکالیں گے، ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اس کو اس رب کی طرف لٹائیں گے جو اس کا حقیقی مولا تھا۔ الا لہ الحکم، یاد رکھو تمام کا تمام حکم اس کے لیے ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت تیزی سے محاسبہ کرنے والا ہے۔ اس ساری بات کا تناظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک وقت آتا ہے جس کو ہم اپنے سال کا اختتام سمجھتے ہیں، مسیحی سال کا اختتام ہوتا ہے، اگرچہ یہ اسلامی ثقافت کا حصہ نہیں ہے، ہماری اپنی ہجری سال کی ایک بہترین تاریخ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے کی جانب کی ہوئی ہجرت کی بنا پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ ایک تقویم ہے، ایک کیلنڈر ہے، ایک وقت ہے، ایک تاریخ ہے جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ہمارے ممالک کے اندر جو نظام رائج ہے وہ مسیحی سال کا ہے، اس کے اختتام پر ہمارے ہاں لوگ خوشی مناتے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک اچھا سال گزر گیا یا ایک تفریح کا ایک بہتر موقع مل گیا، لیکن بہترین موقع یہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنا محاسبہ کرے، اس بات کا تعین کرے کہ میں نے جو وقت گزارا، جو سال میرا گزرا، وہ سال میں نے کس قدر اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا، اللہ رب العزت کی جانب رغبت کو بڑھایا، اپنی مسابقت الی الخیر کے اندر اضافہ کیا، اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کیا، رب کی ناراضگی والے کون سے اعمال کیے، ایک انفرادی طور پر، دوسرا اجتماعی طور پر۔ بحیثیت قوم ہم کیوں انحطاط کا، مشکلات کا اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اس چیز کا اندازہ کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے صورتحال ایسی ہے، ہر شخص اس تفریحی موقع کو انجوائے کرتا ہے، اور بحیثیت قوم ہمارے حکمران، امراء، شرفاء سے لے کر نیچے تک سارے کے سارے اس نئے سال کی آمد کی مبارکبادیں ایک دوسرے کو لیتے اور دیتے اور کرسمس کے مواقع کو انجوائے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے پچھلے جمعے میں ایک اشارتاً یہ بات کہی تھی، اور اس کو ہم نے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی توحید کے اعتبار سے سمجھا تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وعدہ کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے پر تیار نہیں ہوتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب رب کسی قوم سے برائی کا، اس کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو پھر اس نقصان کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکے۔ قوم کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی کے دن میں اس خوشی کے اندر شریک ہو کے رب کے غضب کو خود دعوت دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ملک ترقی کرے۔ ہمارے گزرے سال کے اندر ملک کے مسائل، پریشانیاں، ہر فرد کے اپنے گھر کے مسائل اور پریشانیاں، یہ مہنگائی اور یہ سب طوفان جو ہے، بنیادی حقیقت باقی اسباب بنانے والا رب کی ذات ہے، وہ اسباب ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن سب سے بنیادی بات جس کا رب نے قرآن میں تذکرہ کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، بر اور بحر کے اندر، خشکی اور سمندر کے اندر جو کوئی بھی فساد برپا ہوتا ہے، اس میں انسان کی اپنی غلطی، اپنے گناہوں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ باقی سب اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے اوپر حکمران
حکمران بھی ایسے مسلط ہو جاتے ہیں، ان کی معیشت بھی ایسے خراب ہو جاتی ہے، ان پر قرضوں کا بوجھ ایسا چڑھ جاتا ہے، ان کے کام ٹھپ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کو اللہ اجیرن بنا دیتا ہے۔ یہ رب ہے جو اسباب بناتا ہے، لیکن بنیاد ہمارے اعمال بنتے ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے بنتے ہیں؟ مثال میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم کا ذکر کیا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف، قوم مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی شعیب کو بھیجا۔ وہ قوم کسی ایک بیماری میں ملوث تھی، گناہ میں بحیثیت قوم اس میں پڑی تھی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ ناپ اور تول کی کمی۔ وہ نبی دعوت ہی یہ لے کر آئے، اوفوا الکیل والمیزان، اپنے ماپ اور تول کی کمی کو ختم کرو۔ یہ دھوکہ دہی اور فراڈ اور فریب ہے، یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ گناہ ہے جو رب کے غضب کو دعوت دے رہی ہے۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ ایک رب کو مانو جو تمہیں ناپ اور تول کی کمی ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس قوم نے اپنے نبی کو یہ کہا، تم باز آ جاؤ، تم اس کام سے ہٹ جاؤ، ہم یہ بیماری کرتے رہیں گے، یہ گناہ انجام دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ رب کا عذاب آیا۔ اس ساری قوم کو اللہ رب العزت نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر واپس زمین پر پٹخ کر ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ہماری قوم اس بیماری میں عام ملوث ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ترقی بھی دے، اور ہمارا سال بہت بہترین گزرا ہے، نئے سال کی آمد کو ہم نے انجوائے بھی کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، 1400 سال گزر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ 15ویں صدی کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سب سے مقرب بندے ساتھی صحابہ کرام تھے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت، جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے مسند احمد کے اندر، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے بہترین دل اپنے نبی محمد رسول اللہ کا پایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے لیے چن لیا اور نبی بنا کر بھیجا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، رب نے پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، پھر اصحاب محمد صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا، فجعلہم وزراء نبیہ، ان کو اپنے نبی کا وزیر اور ساتھی بنایا۔ اتنی بہترین جماعت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور اس بہترین جماعت پر ایک بہت بڑی آفت آئی۔ اس آفت، اس وبا کا نام تھا طاعون، اور وہ اتنی خطرناک بیماری تھی، ایک دن کے اندر سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، ایک دن کے اندر۔ شام کا معرکہ تھا، مجاہدین جہاد کے لیے نکلے تھے، سربراہی صحابہ کرام کی عظیم قیادت کر رہی تھی۔ سب سے بڑے سربراہ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، قابل رشک زندگی گزاری تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگوں اور غزوات کے ساتھی تھے۔ اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ کہا تھا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةُ بْنِ الْجَرَاحِ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین، محمدی امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا تھا، اگر میرے مرنے کے بعد ابو عبیدہ زندہ ہوئے تو میں ابو عبیدہ کو اپنے خلیفہ بنا کر جاؤں گا۔ رب مجھ سے پوچھے گا، اے عمر تم نے ابو عبیدہ کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو میں کہوں گا، یا رب میں نے تیرے نبی سے یہ الفاظ سنے تھے کہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے۔ وہ ابو عبیدہ شام کے اس محاذ پر موجود تھے، طاعون کی وبا کا شکار ہوئے، شہید ہو گئے۔ اس طاعون کی وبا میں کبار صحابہ شہید ہوئے، حضرت معاذ ابن جبل بھی اس کے بعد شہید ہوئے۔ تو جب ان کو حضرت ابو عبیدہ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو، صحابہ کرام کو، جماعت کو، مجاہدین کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو،
اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اپنے گناہ اللہ رب العزت سے معاف کروا لو۔ اللہ کی قسم، رب کی ناراضگی ہم پر اتری ہوئی ہے، اللہ رب العزت کا غیظ و غضب آیا ہوا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بہترین توبہ کرو، نصوحا وہ توبہ کرو جس کے بعد تم گناہ نہ کرنے کا پکا اللہ رب العزت کے سامنے وعدہ کر کے اترو۔ وہ صحابہ کی جماعت کو اللہ اپنے حضرت معاذ ابن جبل کہہ رہے ہیں، جس صحابہ کی جماعت سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا، کلن وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ رب العزت نے تم سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کے بارے میں اتنے شدید پریشانی کا شکار ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہر سال کے اختتام پر کوئی ہمیں اپنے گناہوں کی یاد کا دلا دے، ایک موقع اس کو سمجھ کر یاد دہانی کروائے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کو میرے گناہوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت شداد ابن اوس سے مروی ہے، سنن ترمذی ابن ماجہ کے اندر۔ امام البانی نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل درست ہے۔ آپ نے فرمایا الکیس، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اعمال آخرت کی زندگی کے اعتبار سے انجام دیتا ہے، اور بدقسمت آدمی وہ ہے، بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے انجام، اپنے اعمال، اپنی خواہشات نفس کے اعتبار سے کرتا ہے، اپنے عقل اور دماغ اور دل میں جو کام آئے کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں اللہ سے تمنا بھی رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ بے وقوف آدمی کی نشانی ہے کہ اپنے اعمال اس نے انجام ہی نہیں دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ نبی ساری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت میں اپنا وقت گزار دیتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، آپ کائنات کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، آپ نے سب سے پہلے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کرنی ہے، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سو عزیزان گرامی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو، خصوصاً اپنے عمال کو، حکمرانوں کو، گورنروں کو یہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ تعالیٰ شروع کر دے۔ تم اس بات کا محاسبہ شروع کرو، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے اللہ کے ہاں کیا بھیجا ہے، اپنے اعمال میں ایسا کیا بچایا ہے کہ کل تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کرنے پر فخر محسوس ہو۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہ یاد رکھو اللہ رب العزت جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے، اتنا باخبر ہے، فرمائے مثقال ذرہ، ذرے کی مثل۔ ذرہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت ذرے کی سمجھ کسی کو نہیں آنی تھی، لیکن جدید دور نے ذرے کی مثال واضح کی۔ ذرہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی کرن کہیں پڑ رہی ہو تو اس کے اندر ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو عام انسانی آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ اتنے ذرے جتنے بھی کسی نے عمل کیے ہیں اللہ رب العزت اس سے بھی واقف ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے تھے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے اگر ذرے کی مثل، دانے کے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ زمین و آسمان میں کسی چٹان کے اندر بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن لے آئے گا۔ رب کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ رب العزت ہر بندے کے بارے میں خوب باخبر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا، محمد رسول اللہ کو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ جو کافر اس بات کا گھمنڈ رکھتے ہیں، اس بات کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کو شاید دوبارہ نہیں پوچھا جائے گا، قل کہہ دیجئے بلا وربی، اللہ کی قسم، مجھے اس رب کی قسم جو میرا رب ہے، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم سے پوچھا جائے گا جو تم نے کیا ہے۔
اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنے فقر سے پہلے اپنے غنا کو، امیری کو غنیمت سمجھو، اپنی صحت خراب ہونے سے پہلے، مرض سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، ان 5 چیزوں کو، 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ وہ اوقات ہیں جو تمہیں رب کے قرب حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ نعمتانی، 2 نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، جس میں تمام لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ الصحہ، پہلا انسان کی صحت ہے، والفراغ، اور دوسری فراغت ہے، وقت کی زیادتی ہے۔ انسان کے پاس موجود ہے، ابھی وہ وقت گزار رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے، لیکن جب موت کا وقت آیا، اس نے اس وقت کہنا ہے، یا ربی، اے رب، ارجعون، ہمیں ایک بار واپس جانے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتک اللہ، تاکہ میں اچھے اعمال کر سکوں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، صاحب ثروت خرچ کریں، اپنی آخرت بہتر بنائیں، اس کاروبار کو، اس اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کو رب کے شکر کا حصہ بنائیں، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ یہ وقت اس کے پاس ختم ہو جائے، فیقول، پھر وہ کہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، اور وہ صدقہ کیا ہوا کل میرے کام آ جائے۔ سو عزیزان گرامی، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے انجام دیجیے، اپنی نیتوں کو خالص رکھیے، اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کیجیے، آنے والے سال کا ہدف طے کیجیے، اللہ رب العزت کے قرب کے ذرائع کو اپنائیے، بالخصوص رات کے قیام کو، ایسی عبادت کو جو صرف آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہو۔ وہ مخفی عبادت ہے جس کا آپ اور آپ کے رب کو معلوم ہے، قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ رب العزت نے اس مخفی عبادت کو کھول کر رکھ دینا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ وہ کام ہے جو اس نے خالص میرے لیے کیا تھا۔ سو تھوڑے سے تھوڑا عمل بھی جو خالص رب کے لیے کیا ہو، رب کو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن بڑے سے بڑا عمل جس میں انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے، موجود مال سارا خرچ کر دیتا ہے، ساری زندگی رب کے علم کی تعلیم میں گزار دیتا ہے، لیکن رب کے لیے خالص نیت نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، جہنم میں نہیں ڈالتا۔ سو عزیزان گرامی، اپنے سال کے اختتام کو اپنے محاسبہ کا سبب بنائیے، اس کو صرف ایک وقت گزاری کا اور بہترین فراغت کا اور انجوائے کرنے کا موقع نہ سمجھیے، یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، وہ وقت گزر رہا ہے جس کے اندر ہمارے پاس اعمال کرنے کے مواقع تھے۔ اور یہ قرب قیامت کی ایک علامات صغرا میں سے ہے کہ قرب زمان، انسان کو وقت گزرتا ہوا، تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ وقت جو آج کل آ رہا ہے یہ تو ابھی ہم نے گزارا تھا، لیکن اس پہ پورا سال گزر چکا ہے۔ یہ قیامت کی صغرا، چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کو بھی اللہ رب العزت کے اصولوں کے مطابق بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی بہترین تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، ایک اعلان سماعت کر لیں۔ بروز سوموار کو ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا۔
شیخ عبدالصمد جدون جو جامعۃ الحرمین کے شیخ الحدیث ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ تمام دوست احباب سے شرکت کی اپیل ہے، آپ ساتھی خود بھی آئیں، دوست احباب کو بھی لے کر آئیں۔ قرآن کی محفل ہے، حدیث کی محفل ہے، اس کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین فائدہ نصیب فرمائیں گے، اور تمام دوست احباب اس کے اندر ضرور شریک ہوں۔ اپنی خواتین کے لیے یہاں پر جگہ موجود ہے، ان کو بھی آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دعاؤں کی خصوصی اپیل کی گئی ہے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو حل فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین جن کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی صالحات کو قبول فرمائے، ان کی سیئات اور لغزشوں کو اللہ رب العزت اس سے درگزر فرمائے، اور بالخصوص ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمان جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان کی اپنے غیب سے مدد فرمائے، اللہ رب العزت مجاہدین کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگیاں اپنی اطاعت اور نبی کی محبت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ